ابھی ہم پروگرام میں آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک پاکستان کے ایسے ہیرو سے جو کہ بالکل زندہ ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہماری قوم کا یہ المیہ ہے، ہم ہیرو بناتے ہی اس کو ہے جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک انسان کی جان بچائی تو آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو انہوں نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے اور ایسی بہادری دکھائی ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں تو کہوں گی کہ پوری قوم کو انہیں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو سامنے لانا چاہیے ہے جو کہ سچے ہیں، آنیسٹ ہیں، اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر دوسروں کو بچاتے ہیں۔ ایسے ایگزیمپلری پرسنز بہت کم ملتے ہیں کسی سوسائٹی میں۔ اور کتنا بڑا وہ جذبہ، کیا جذبہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر کسی دوسرے کی زندگی بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ یقیناً ایسے جو لوگ ہوتے ہیں دنیا میں تو ان کو کسی چیز کے ذریعے بھی اس کی جو ہے نا کوئی معاوضہ دے کر اس چیز کو نہیں پورا کیا جا سکتا۔ اور ایسے لوگ جو خدمت کرتے ہیں ان کا مطلوب بھی اللہ کی رضا ہوتی ہے، انسانیت کی خدمت ہوتی ہے، اور یقیناً ایسے ہیروز جو ہیں وہ پورے معاشرے کے لیے ایک مثال ہیں کہ آپ اگر آپ کے اندر خدمت کا جذبہ ہے تو آپ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اب یہ معاملہ ہے کیا، یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر مطیع الرحمان صاحب ہیں، یہ اپنے کسی آفس یا کسی کام سے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جو دریا ہے، میں چاہوں گی کہ انہی کی زبانی ہم سنیں کہ آخر یہ سارا واقعہ ہوا کس طرح سے۔ ویڈیو تو ہم نے بہت زیادہ دیکھی، کیا سوچ کر اپنا 2 سال کا بیٹا گاڑی میں چھوڑ کے اور خود اس کو بچانے چلے گئے۔ بڑی بات ہے، انہی کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو سر ہیڈز آف ٹو یو، ہم پوری قوم کی جانب سے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اپنے کسی دوسرے شخص کی جان بچائی۔ یہ جذبہ کیا تھا، مائنڈ میں آیا کیا، آپ نے گاڑی روکی، معاملہ دیکھا، اس کے بعد یہ فیصلہ کیسے کیا؟ ذرا اس بارے تفصیلاً اس واقعے کا احوال بتائیے گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو PNN کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک ایسے معاشرے میں جہاں بے حس لوگ ہیں اس میں ایک احساس جگانے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ جیسے آپ نے بتایا، بیک گراؤنڈ تو یہی تھا کہ وہاں پہ ایک شخص خودکشی کر رہا تھا، تو جیسے ہی ہم وہاں سے گزرے روڈ بلاک تھا، تو جیسے ہی ہم قریب پہنچے تو میری گود میں میرا بیٹا تھا 2 سال کا، تو وہاں لوگ کچھ مدد کرنا چاہ رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور کچھ لوگ زیادہ میجورٹی اس میں ویڈیو بنا رہی تھی۔ تو وہ ایک پوائنٹ تھا جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا، اور احساس کا جو جذبہ تھا یا جو کرنٹ کہہ رہے ہیں یا کوئی طاقت تھی، کہ میں نے کچھ نہیں سوچا کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ جیسے ہی میں پل کی طرف بڑھا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ بیراج ہے، یہاں پانی بہت گہرا ہے، آپ نہ آ جائیں۔ بس میرے ذہن میں صرف یہی تھا کہ میں کچھ منٹس میں یا سیکنڈ میں اس کو بچا لوں، باقی چیزیں بعد میں دیکھوں گا۔ تو جیسے ہی میں نے چھلانگ لگائی پانی میں، تو وہ جو لڑکا تھا جو آخری سانسیں لے رہا تھا، اس کی سانس بند ہو چکی تھی اور اس کے ہونٹ نیلے تھے، اور اس کا جو جبڑا ہے، جو اور دانت وہ کھینچے ہوئے تھے، بالکل لاک تھے، اس میں سانس نہیں۔ میں نے ایک ہاتھ سے اس کا جو ہے منہ کھولنے کی کوشش کی اور دوسرے ہاتھ سے اس کا گردن اور ناک پانی کی سطح سے بلند کی اور اس کے اپنے منہ سے آکسیجن دینا شروع کی۔ تو جیسے یہ ایکٹ میں نے کیا، اللہ تعالیٰ، میں پہلا شخص تھا جس نے چھلانگ لگائی، تو اتنی دیر میں کسی اور نے مدد کے لیے لڑکا بھی آ گیا میری مدد کے لیے، لیکن اس کو اتنی سوئمنگ نہیں آتی تھی، وہ ایگزاسٹ ہو گیا، وہ مجھے پکڑنے لگ گیا اور وہ پینک ہو گیا۔ تو اس سچویشن میں نے دیکھا کہ اگر اس کو میں نہ روکتا تو وہ ہو سکتا ہے مجھے بھی ڈبو دیتا۔ میں نے کہا کہ آپ اس رسی کو پکڑ لیں اور آرام سے یہیں ٹھہرے، میں اس کو ریسکیو خود کرتا ہوں۔ اور جو ڈوبنے والا شخص تھا اس کو میں نے اپنی چھاتی پر اٹھایا اور ذرا سا سائڈ پہ لے آیا، کیونکہ وہ دوسرا شخص پریشان ہو رہا تھا اور ایگزاسٹ ہو چکا تھا۔ تو اس کو میں سانس دینے کا عمل جاری رکھا، اور اس دورانی میں 10 سے 15 منٹ گزر گئے اور اس کی کچھ سانسیں بحال ہوئیں۔ پھر دور سے دیکھا کہ آ رہی تھی، تو پھر ہم نے اس کو کشتی پہ شفٹ کیا، جیسے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے۔ تو کشتی پہ شفٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو ریسکیو کا جو CPR کا عمل ہے وہ دہرایا، تو اس کا میں نے سینے پہ کمپریشنز کی، اس کا سینے کو پمپ کیا، اس کا دل کی دھڑکن بھی بحال ہوئی اور پانی گیا ہوا تھا اس کے وہ بھی سارا باہر نکل آیا۔ ڈاکٹر صاحب، مطلب جو واقعہ ہے وہ ہم نے ویڈیو بھی دیکھی، آپ کی زبانی بھی سن لیا، بٹ سر ایک دم اس طرح سے کوئی واقعہ پیش آ جائے تو انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کرے کیا۔ باقی بھی تو اتنا مجمع کھڑا تھا، اگر آپ کو سوئمنگ آتے بھی ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ جان کیسے بچائیں۔ پھر آپ کا اپنا بیٹا گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کے، چھوٹے سے بچے کو آپ اکیلا چھوڑ کے، مطلب کوئی باپ 100 بار سوچے گا کہ شاید میری جان نہ چلی جائے اس طرح سے کرتے ہوئے۔ تو مطلب وہ کیا جذبہ تھا، کیا سوچا کیا آپ نے؟ اور ڈاکٹر صاحب، آپ سے سر بات کرنے سے پہلے گزارش ہے تھوڑا ذرا کیمرہ سیٹ کر لیں، آپ کا فیس کٹ رہا ہے، آپ تھوڑا کیمرہ اوپر کیجئے گا۔
بہترین لوگ آپ کو اب ٹھیک دیکھنا ہے. چاہتے ہیں. سر پلیز جواب دیجیے گا. اچھا، اس میں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جیسے ہے کہ بے خطر کود پڑا عاشق نمرود میں عشق. تو بس وہ کوئی عشق تھا اللہ تعالیٰ کا، یا اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا. تو جیسے بارش کا پہلا قطرہ میں تھا، جیسے ہی میں مدد کے لیے اترا تو وہاں پانی بے شک گہرا تھا. میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کو ریسکیو کیا، کشتی بھی آ گئی، ریسکیو والے بھی پہنچے. لیکن اس میں ایک ماڈل ہمیں کووڈ میں بھی دیکھنے کو ملا، اس کو ووکا کہتے ہیں. ووکا ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ جب انسرٹینٹی ہو، ایمبیگوٹی ہو اور چیزیں کلیئر نہ ہو، تو جو لیڈر ہوتا ہے اس کا ویژن ہوتا ہے. وہ ایکرونیم ہے ووکا. وی جو ہے ولیٹیلٹی کو وہ کنورٹ کر دیتا ہے ویژن میں، اور انسرٹینٹی کو انڈرسٹینڈنگ میں، کمپلیکسٹی کو کلیئرٹی میں، اور ایمبیگوٹی کو ایجیلٹی میں. یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو آرگنائز کرے. جیسے ادھر ہیپھیزرز لوگ تھے، میں نے چھلانگ لگائی، پھر جیسے میں کشتی میں آیا تب بھی لوگوں کو ڈائریکشن دی، اور ریسکیو کرنے کے بعد جب جیسے ہی میں نے ریسکیو 112 کی آواز سنی تو میں نے ایک لڑکے کو بھگایا کہ آپ جا کے گاڑی کا جو بیک ہے ان کو کہیں دروازہ کھولے اور اس کو اس سائڈ پہ لے کے آئے. اور پھر اس کو کیری کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹریچر تو نہیں تھا، وہاں ایک چادر مجھے ملی، اس کے اوپر میں نے ڈال کے اس کو کیری کرنا شروع کیا. تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو ایز اے انسان کو میں نے کیا، لیکن ایز اے ڈاکٹر اس کا کچھ ایج تھا. میں اب اس واقعے کی نسبت سے گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہوں گا یا آپ لوگوں کے تعاون سے کہ ہم بیسک ہر انسان کو یہ اتنا پتا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص آپ کو اس حالت میں ملتا ہے کہ اس کی نہیں چل رہی تو آپ اس کا سی پی آر کیسے کر سکتے ہیں. ٹریننگ. اچھا ڈاکٹر صاحب، سی پی آر ٹریننگ میں ہم 2023 کے سال کو اس واقعے کی نسبت سے سی پی آر ٹریننگ کا سال کا نام دے دیں. ہر اسکول میں، ہر گھر میں، ہر ماں، ہر باپ اپنے بچے کو یہ بتائے کہ کسی کو ریسکیو کیسے کرنا ہے. اگر کوئی شخص آپ کو اس حالت میں ملتا ہے جس کا خون زیادہ بہہ گیا ہے یا ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے وہ گر گیا ہے، تو لوگ وہاں جمع ہو کے اگر اس کے اوپر گیدرنگ کر دیں تو اس کا سانس اور کم ہو جائے. تو اس کے منہ میں کوئی پان گٹکا کوئی ایسی چیز ہے وہ نکالیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت آپ نے بات کی اور یقیناً گورنمنٹ کو اس بارے سوچنا چاہیے. لیکن سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب ماشاءاللہ آپ نے جان بچائی کسی شخص کی اور جس طریقے سے ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، آپ مثال ہیں اس معاشرے کے لیے خیر کی. اس کے بعد فیملی کا کیا رسپانس تھا؟ پبلک کی طرف سے کیا آپ کو ریئیکشن آیا؟ کس طریقے سے لوگوں نے آپ کی اس چیزوں کو سراہا؟ اس بارے میں بھی ذرا شیئر کیجئے گا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ کیا ضرورت پڑی تھی اپنے بچے کو چھوڑ کر اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے کی؟ وہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ یہ ایک سوال بھی تھا. فیملی نے کچھ سپورٹ بھی کیا اور جو کچھ قریبی تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ تم نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، بیٹے کو بھی چھوڑ دیا. لیکن میں اس سٹوری سے ایک معاشرے کا دوسرا رخ بھی دکھانا چاہوں گا. جیسے ہی میں ریسکیو کر کے اس کو نکلا، میں ننگے پاؤں تھا اور کپڑے میرے گیلے تھے، وہاں شدید دھوپ تھی. تو میں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ مجھے بائک پہ لفٹ دیں تاکہ میں اپنے بچے تک گاڑی میں پہنچ سکوں، اور وہاں ٹریفک جیم تھا. مجھے کسی شخص نے لفٹ نہیں دی، میں چلتا رہا پیدل. اور یہ بھی ہمارے معاشرے کا پہلو ہے جہاں پہلے لوگ احساس نہیں کر رہے تھے، اس سٹوری کے اینڈ میں بھی لوگوں نے احساس نہیں کیا. ایون کہ میں نے ان کو بتایا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو اس کو نکال کے لایا ہوں. لوگ اپنے موبائل آن کیے اس ہجوم کی طرف جا رہے تھے اور میرے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا کہ ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں. تو اتنی دیر میں ایک ہمارے سٹاف کا بندہ آیا جس نے مجھے پہچان لیا، اس نے مجھے لفٹ دی. یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک چہرہ ہے جو آپ کے تعاون سے میں دکھانا چاہوں گا. میں نے تو چلے یا وہی آپ نے جہاں سے بات شروع کی کہ لوگ زندہ مرے ہوئے لوگوں کو بھی نکال رہے ہیں، ان کو ایٹریبیوٹ دے رہے ہیں. جو شخص زندہ ہے اس کی بھی مدد کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. تو ہمیں جب تک احساس نہیں ہوگا، شعر ہے حقیقت ہے ہم نے احساس کی کمی ہے، ورنہ تو ہمارا جو معاشرہ ہے یہ بڑا خوبصورت ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر کا تو کام ہی ہے نا جان بچانا، چاہے وہ ڈاکٹری کر کے ہے، اور اب آپ نے تو ڈاکٹری سے ہٹ کے کسی کا علاج کرنے کی بجائے بلکہ اس کو سیدھا موت کے منہ سے ہی نکال لایا. تو اپنی ڈاکٹری آپ کس چیز کے ڈاکٹر ہیں، اور ایسے ڈاکٹری میں بھی آپ کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس ہوا ہے؟ میرا تعلق لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل میں شعبہ نیورو سرجری سے ہے. میں نیورو سرجن ہوں. نیورو سرجن، رائٹ. ہڈیاں ٹھیک کر دیتے ہیں پھر آپ سب کی؟ نیورو سرجن جی جی. تو جو ذہن اسپائن کا اور مائنڈ کا آپ کے برین سرجری کرتے ہیں. تو مائنڈ کی جو گیم ہے یہ سارا ہے، یہ ذہن اور سوچ کا سارا کردار ہے اس میں. کہ اگر آپ کی سوچ اچھی نہیں ہے یا آپ کا جذبہ جو اس میں ہوگا کسی کی مدد کرنے کا، میڈیا کے تعاون سے یہ کہوں گا کہ جیسے آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ پازیٹیوٹی دکھا رہے ہیں. میڈیا ذہن سازی کرنے میں میڈیا کا بہت اسٹرانگ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں کہا کہ میں تمہاری آنکھوں کا اور کانوں کے بارے میں سوال کروں گا. تو جو چیز آپ ریپیٹڈلی دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا ذہن سازی اسی طرح ہوتی ہے، آپ ویسے ہی سوچنا شروع کرتے ہیں. میڈیا والے اتنا جھوٹ بولتے ہیں یا مطلب اس کو اتنا بار دکھاتے ہیں ریپیٹڈلی کہ وہ سچ لگتا ہے. تو اگر آپ پازیٹیوٹی کو بھی اتنا دکھائیں گے جو کہ ہے سچ، تو لوگوں میں شاید احساس
جاگ جائے, لوگ ایک دوسرے کی خدمت کریں. آپ کسی کی ایک تنکے سے بھی مدد کر سکتے ہیں, جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, وہ جو ڈوب رہا تھا میں اس کے لیے ایک تنکا ہی تھا, بعد میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور لوگ آ گئے. میں گورنمنٹ کے لیے یہ چاہوں گا کہ جیسے راوی کا پل ہے یا کوئی اور بھی پل ہے, وہاں پہ آپ اس ریسکیو کا ایک باکس ہونا چاہیے جس میں ایک لائف جیکٹ, ایک کوئی ٹریکٹر کی ٹیوب, کوئی ایک تنکا, ایسی چیزیں موجود ہوں جیسے کوئی لوگ جیسے وہاں کھڑے تھے وہ مدد کرنا چاہ رہے تھے. چلیں لیڈرشپ کوالٹی پہ بھی کچھ لیکچرز ہونے چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ انسرٹنٹی میں کیسے بہیو کرنا ہے. وہاں پہ جو ہمارے لیے میسج ہے کہ جب روڈ بلاک ہو گیا تو وہاں کوئی اور ایمبولینس میں بھی کوئی مر سکتا تھا, تو آدھا گھنٹہ وہاں روڈ بلاک رہا, ہماری مدد نہیں کر رہے تھے, روڈ بلاک کر کے ویڈیو بنا رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ ڈیلی اسی سڑک سے گزرتے ہیں, اسی سڑک سے گزراؤ ہوتا ہے آپ کا, اور کیا مطلب وہاں پر جس طرح ہے کہ ٹریفک جیم تھی, ٹریفک جیم میں آپ کھڑے تھے تو یہ شخص خودکشی کر رہا تھا, تو کیا وہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں بنائی گئی کہ اس اونچائی کے اوپر نہیں جا سکتا کوئی شخص, کوئی ہرڈلز نہیں ہے؟ وہاں پہ یہ بیسکلی ایک پل ہے, پل میں فینس لگی ہوئی ہے, اس میں اگر گورنمنٹ چاہے تو کوئی فینس میں کوئی بارڈر یا جاری وغیرہ لگا سکتے ہیں. یہ پل تو کافی پرانا ہے لیکن گورنمنٹ نے وہاں مجھے کوئی ریسکیو کا بندہ, کوئی عملہ, کوئی ٹیم یا احتیاطی جو فرسٹ ایڈ باکس ہے ایسا کچھ نظر نہیں آیا. ریسکیو 112 کی گاڑی کو کسی نے فون کیا, وہ آئے, جب پیشنٹ مطلب وہ ٹھیک ہو گیا تو میں نے ان کے ہینڈ اوور کر دیا, لیکن گورنمنٹ کی اس میں تھوڑی سی ہمیں جو ہے سپورٹ نظر نہیں آئی. تو گورنمنٹ کو ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, اس میں تو یہ ہے کہ جس شخص نے خود کو مارنے کا, اپنی جان دینے کا سوچ لیا ہے, وہ کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے, جتنی مرضی آپ ان کے آگے ہرڈلز کھڑی کر دیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ دنیا بھر میں جو زندہ ممالک ہوتے ہیں, جو یعنی کہ جن ممالک میں اخلاقیات باقی ہیں, وہاں پہ جو ایسے ہیروز ہوتے ہیں جو کسی کی جان بچاتے ہیں, آپ نے تو پھر انسان کی جان بچائی ہے, جو جانوروں کی بھی جان بچاتے ہیں, ان کو دنیا بھر میں ان کو اپنا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے, اپریسیشن کی جاتی ہے, ان کو انعامات دیے جاتے ہیں, ان کی عالمی سطح پر تحسین کی جاتی ہے. آپ نے ماشاءاللہ ایک جان بچائی ہے ایک شخص کی. گورنمنٹ لیول پہ کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہو, آپ کی خدمات کو اکنالج کیا ہو, یا کسی نے آپ کو سراہا ہو آپ کے اس عمل کو؟ گورنمنٹ لیول پہ تو میرے سے کسی نے نہیں رابطہ کیا. الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے انہوں نے مجھے بلایا تھا, انہوں نے مجھے شیلڈ دی, اور انہوں نے مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ انہوں نے بچوں کو بلایا ہوا تھا, یوتھ تھی, انہوں نے کہا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے یہ ایفرٹ کیا آپ بھی کریں, ان کو ایک اچھا میسج کنوے کیا. اور انہوں نے ہم سی پی آر کا جو پروگرام ہے وہ اسکول کالجز میں لانچ کرنا چاہتے ہیں. یہی پازیٹیوٹی میں دینا چاہتا ہوں. ہر کسی کو ڈاکٹر تو آپ نہیں بنا سکتے, لیکن فرسٹ ایڈ کی جو بیسک اچھا انسان تو بنا سکتے ہیں, فرسٹ ایڈ ٹریننگ بنا دیتے ہیں, جیسے سی پی آر کی آپ پہلے ٹریننگ کی بات کر رہے تھے, یہ بڑا اچھا. اور الخدمت ویسے بھی ہم پہلے بھی ذکر کرتے رہتے ہیں کہ خیر کے کاموں میں ہمیشہ الخدمت جو ہے وہ پیش نظر آتی ہے. اچھا جس شخص نے خودکشی کی, کیا آپ کی اس سے بات ہوئی, گفتگو ہوئی, اس نے کیوں اپنی جان دینے کی کوشش کی؟ ان کا نام نوید ہے, تو اس میں ریسکیو والوں نے بتایا کہ وہ خطرے سے باہر ہے. تو باقی ابھی ہمیں بیک گراؤنڈ نہیں پتا کہ کس وجہ سے, اس میں ڈفرینٹ سائیکولوجیکلی یا معاشرے میں جو ہے پرابلم آج کل کرائسس ہیں, کچھ ایونٹ بھی ہو سکتے ہیں, ہمیں اس کی اتنی ڈیٹیل نہیں پتا, لیکن وہ خطرے سے باہر ہے, بہتر ہے وہ. چلیں ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے سجر کا بدلہ دے, اور اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ پاکستان کے ہیرو ہیں, آپ ہمارا فخر ہیں. اور ہم اکثر خبریں دکھاتے ہیں, نیگیٹو نیوز اتنی ہم دکھاتے ہیں, لیکن اصل خبر یہ ہے کہ ہمارے ابھی ایسے لوگ موجود ہیں, ابھی ہمارے معاشرے میں خیر باقی ہے کہ جو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی غرض کے, یہ لوگ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اور ایسے لوگ اگر میں بھی اپریشیٹ کرتی نا, مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے, ان کو ایک تو گورنمنٹ سے توقع رکھنی چاہیے کہ اپریشیٹ کریں یا کوئی شیلڈ آف اپریشیشن دے, لیکن ایٹ لیسٹ حوصلہ افزائی نہ بڑی ضروری ہوتی ہے. حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, نقد انعام دے دیں, اس سے کم از کم, یا ایسے لوگوں کو پورٹری کر کے سامنے لایا جائے اور لوگوں کو دکھائیں کہ ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ ٹھیک ہے, اگر آپ ہر کسی کو ڈاکٹر انجینئر نہیں بنا سکتے, اچھا انسان تو بنا سکتے ہیں. ایسے لوگوں کی داد رسی کرنی چاہیے, ایسے لوگوں کو مزید جو ہے نا موٹیویٹ کرنا چاہیے.